تو یہ جو اللہ کا سلسلہ ہدایت ہے، قرآن کریم، انبیاء کرام، ائمہ اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین، حجت ظاہری، حجت باطنی، یہ سب خدا متعال کی اس صفت کا نتیجہ بنے کہ خدا صفت اپنی صفت ہدایت کے ذریعے سے سب کو ہدایت دے رہا ہے۔ البتہ اس صفت ہدایت میں چونکہ وہ کمال کے اوپر فائز ہے، خدا ہر صفت میں کمال کے اوپر فائز ہے، مطلق کمال کے اوپر، تو سمجھ لیجئے کہ اگر میں ایک مثال سے اور آپ کی خدمت میں اس کو عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، بہت ہی دنیاوی مثال، وہ یہ کہ اگر میں ایک کلاس کے اندر ہوں اور کچھ بچے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر 25-30 اسٹوڈنٹس میرے سامنے ہیں، ان 25-30 اسٹوڈنٹس میں سے کچھ تو فوراً مجھ سے چاہتے ہیں کہ سیکھیں اور کچھ چاہتے ہیں کہ مجھ سے نہیں سیکھیں، یعنی ان کی ایفرٹ اس بات پر ہے کہ انہوں نے نہیں سیکھنا ہے۔ تو میں ٹیچر ہونے کے ناطے، انسان، ٹیچر، ناقص، تو میں کیا کروں گا کہ جو مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں انہیں تو خیر میں سکھا ہی دوں گا، جو ایسے ہیں کہ اگر میں سکھاؤں تو سیکھ لیں گے انہیں بھی میں سکھا دوں گا، اور جو نہیں سیکھنا چاہتے تو میں انہیں کہوں گا کہ ٹھیک ہے تم نہیں سیکھنا چاہتے، جاؤ معاملہ ختم تمہارا۔ خدا کی صفت ہدایت ایسی نہیں ہے، جو نہیں بھی سیکھنا چاہ رہا اس کو بھی خدا سکھانا چاہتا ہے، اور اس کا ایک مظہر روز عاشور سید الشہداء کے خطبات ہیں۔ ان اشقیاء کو بھی سید الشہداء چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی کلام ہدایت ان کے کانوں تک پہنچا دے، شاید کوئی بہتری آئے، شاید کسی کے دل پہ اثر پڑے، اور انداز دیکھیے گا کہ اگر عام طریقے سے اثر نہ پڑے تو سکلت کا امک کہہ کر شاید اثر پڑ جائے۔ حضرت حر کے معاملے میں تیری ماں تیرے غم میں روئے، یہ جملہ بھی کہہ دیا سید الشہداء نے۔ سید الشہداء کا قلب مقدس کسی کی ماں کو نہیں رلائے گا، اتنا لطیف، اتنا مہربان دل جیسے امام سید الشہداء کا قلب مقدس، یہ کبھی نہیں چاہے گا کسی کی ماں کسی کے غم میں روئے، نہیں کرنا چاہے گا، لیکن یہ جملہ بھی فرما دیا، کیوں؟ شاید اس کے ذریعے سے اور کو یاد آ جائے میری ماں کون ہے۔ یہ جو صفت ہدایت خدا متعال کی ایسے اپنا اثر دکھاتی ہے، اور وہ دنیا کے اندر اپنے مظاہر کو دکھاتی ہے کہ دیکھو جب تم پیدا ہوئے تو تمہارے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، اور خدا متعال نے تمہاری جسمانی ضرورتوں کو ایسا پورا کیا کہ تمہارے لیے والدین قرار دیے، تو وہ خدا جو تمہاری جسمانی ضرورتوں کو اتنا خیال رکھے گا، کیا تمہاری روحانی اور تمہاری اخروی ضرورتوں کو نظر انداز کرے گا؟ اس نے پوری کائنات میں جتنے بھی انسان تھے، سوائے یہ کہ کوئی غیر معمولی حالات کے اندر پیدا ہوا ہو تو ظاہر محروم رہ گیا، اس کو بھی خدا متعال کہیں نہ کہیں سے بندوبست کرے گا۔ تمام انسانوں کو اپنے لطف و کرم سے نوازا ہے کہ انہیں والدین نصیب کیے، سوائے میں نے عرض کیا خاص حالات میں پیدا ہونے والے کچھ بچے، باقی سب کو نصیب کیے، اور نصیب کرنے کے بعد اس کے ذریعے سے وہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو میں غافل نہیں ہوں تم سے، تمہاری ضرورتیں میرے سامنے ہیں۔ جب ہم اس بات کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر ایک ذمہ داری آتی ہے، وہ یہ کہ اے خدا تو اتنا اچھا ہادی ہے، میری بھی ذمہ داری ہے کہ میں اس ہدایت کو ڈھونڈوں جو تو نے میرے لیے رکھی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا متعال ہدایت نہ دے،